السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 88۔ سلسلہ وار قصہ چل رہا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک کا۔ ان کے بہت قصے علماء نے لکھے ہیں، بس ان کے انتقال کا قصہ سن لیجئے اور پھر جو ہے دوسرا مضمون، یہ مضمون تو یہی چلے گا نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، لیکن یہ کہ دوسری ترتیب شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے بہت شاگرد تھے، یہ ان کے قریب میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سکرات میں تھے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ذہن اتنا ان کا مستحضر تھا کہ سکرات میں بھی اگر شاگرد کوئی سوال کرتے تو سوال کا جواب دیتے تھے۔ حالانکہ سکرات میں آدمی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ بول نہیں سکتا، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے، لیکن برابر جواب دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے کچھ وصیتیں کی تھی۔ ایک وصیت یہ کی تھی کہ جب میری قبر میں اینٹیں رکھی جائیں تو باہر سے اینٹیں مت لانا، گھر کے کونے میں کچھ اینٹیں رکھی ہیں اور کچھ جو ہے ٹکیاں رکھی ہیں، ان کو میرے ساتھ قبر میں رکھنا۔ دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جب میرا جو نہلانے کا پانی ہے اسے گرم جب کرو تم تو لکڑی وغیرہ جو ہے وہ مت لانا، اس کی وجہ سے گرم مت کرنا، اس کو مت جلانا، بلکہ گھر کے فلاں کونے میں کچھ بوروں میں کچھ تراشے رکھے ہیں۔ اس زمانے میں قلم جو ہوتے تھے ہماری طرح نہیں ہوتے تھے، قلم کو تراش کر اور روشنائی میں ڈبو کر حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ تو تراشے بہت رکھے ہیں، ان تراشوں کو جلانا اور اس کے بعد میرا پانی گرم کرنا اور اسی پر میرا پانی گرم کرنا اور مجھے نہلانا۔ چونکہ یہ وصیت بڑی وصیت تھی، امیر المومنین فی الحدیث، ان کا لقب ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ امیر المومنین فی الحدیث۔ جتنے بھی علماء گزرے ہیں کسی نے کسی پر تنقید کی ہے۔ ایک عبداللہ بن مبارک ایسا آدمی ہے کہ جس پر کسی نے عام طور سے لوگ ان پر تنقید نہیں کرتے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پر یہ وصیت کی۔ اب چونکہ وصیت تھی حضرت کی، شاگردوں نے اس کو پورا کرنا تھا، تو وصیت تو جیسے کہا ویسا پورا کیا، لیکن انہوں نے اپنی بیویوں کو بھیجا ان کی بیگم کے پاس اور کہا بھئی یہ کیا چیز ہے، جیسا انہوں نے کہا ویسا تو ہم نے کیا کہ قبر میں ٹکیاں رکھ دی، کچھ اینٹیں تھی وہ اینٹیں رکھ دی، اس طریقے پر جو ہے پانی جو گرم کیا تو لکڑی نہیں جلائی گئی بلکہ تراشے جلائے گئے اور اس سے جو ہے پانی گرم کیا، لیکن یہ ماجرا کیا ہے؟ تو ان کی بیوی بولی، پہلے تو بہت روئی اور یہ کہا یہ میرے اور میرے شوہر کا راز ہے، میں کہنا نہیں چاہتی۔ تو وہ جو بڑے بڑے علماء اس دور میں تھے، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے مفسرین ان کے شاگردوں میں تھے، کہ جبکہ ان کے شاگردوں میں امام بخاری بھی ہے، ایسے بڑے بڑے لوگ جو ہے بھلے امام بخاری اس وقت نہ ہو لیکن ان کے شاگردوں میں ان کا بھی نام آتا ہے، امام بخاری کا بھی۔ اسی لیے صحیح بخاری شریف میں کہتے ہیں کہ حدثنا ابن مبارک نے ہمارے سامنے یہ حدیث بیان کی۔ ان علماء نے ان کی بیویوں نے ان کی بیوی سے پوچھا تو ان کی بیوی نے کہا کہ بھی یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے تھے اور جب جہاد سے واپس آتے تھے تو اپنے کپڑے پر جو غبار ہوتا تھا یا اپنے جھولے میں جو غبار ہوتا تھا یا بدن پر جو غبار ہوتا تھا، ہم دونوں میاں بیوی بیٹھ کر اس غبار کو ہم جمع کرتے اور جمع کرنے کے بعد ایک ٹکیا بنتی، 2 ٹکیاں بنتی، 3 ٹکیاں بنتی، پوری ساری ٹکیوں کو ملا کر ایک اینٹ بنا دیتے اور پھر مجھے بھی نصیحت کرتے تھے میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں یہ اینٹیں رکھنا۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یجتمع علی عبد غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، کسی بندے پر اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔
یہ ٹکیاں ہیں، یہ اینٹیں میرے ساتھ قبر میں رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جہنم کی آگ سے مجھے بچائے گا. یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ نیک لوگ تھے. اور وہ تراشے جو تھے قلم تراش، جب حدیثیں لکھتے تھے تو وہ قلم جو ہے اس کو تراشتے تھے. تو یہ جتنے تراشے بورے میں رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، سب سے بڑی کتاب انہوں نے لکھی ہے کتاب الزہد والرقائق. سب سے بڑی کتاب انہوں نے لکھی ہے. تو یہ سارے تراشے حدیثیں لکھنے میں جو تراشے نکلتے تھے وہ جمع کیے کہ اس کو جو ہے جلانا اور اس پر میرے غسل کا پانی گرم کرنا، اس طریقے پر جو ہے یہ معاملہ ہوا. یہ جب قصہ بیان کر رہی تھی ان کی بیوی، تو مورخین نے لکھا ہے کہ قصہ بیان کرتے کرتے وہ بھی بے ہوش ہو گئی. کیوں؟ کہ بہت دین کا کام کیا ہے یہ کہ نیک لوگوں سے دوستی کیجیے. ہمیشہ اس جملہ یاد رکھنا، نیک لوگوں سے دوستی آپ کو ہمیشہ فائدہ پہنچائے گی. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ تسبیح کو تسبیح کا تاج کہا جاتا ہے. تاج التسبیح، تسبیح کا سردار ہے یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو سکھائی تھی. یہ تسبیح مسلم شریف کی حدیث ہے. اسے گنگناتے رہیے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب